السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 72، 73، 74 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فَإِن پھر اگر، فا کے معنی پھر، ان اگر، تَوَلَّيْتُمْ تم منہ پھیر لو۔ یہ آپ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ تم کے معنی جو آخر میں تم کی ضمیر ہے، تاپیش میں، اس کا معنی تم۔ اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ولی ہے، وڑا جانا، پنجابی میں وڑا جانا، تو یاد رکھنے کے لیے کہا تھا میں نے، منہ پھیرنا۔ وڑانا کیا ہوتا ہے پنجابی میں؟ منہ پھیرنا۔ تولیتم، اگر تم منہ پھیر لو، تو فما تو نہیں، سألتکم میں سوال کرتا تم سے۔ سالہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور سوال اس کا بنانا ہو تو سین واؤ لگا دیں تو الف لام آگے ہے، سوال بن جائے گا۔ تو سألتو، تو کا معنی میں، کم تم سے، میں تم سے نہیں مانگتا۔ سألتکم میں نے تم سے مانگا، میں نے تم سے سوال کیا۔ فما تو نہیں، تو نہیں میں نے تم سے مانگا۔ سألتکم من اجر، ان اجریا، من اجر کوئی اجر، ان نہیں ہے، اجریا میرا اجر، یہ نہیں ہے میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ آگے یہ لفظ اللہ آ رہا ہے، ورنہ ان کا معنی اگر ہوتا ہے۔ اللہ علی اللہ، مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں۔ امر کا معنی حکم دینا، امر اور نواہی ہم کہتے ہیں اردو میں، امور بھی کہتے ہیں، امر کی جمع امور، کام۔ ان کے، اکونا کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے، مسلموں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ پر، یعنی میرا اجر تو اللہ پر ہی ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ پھر ان سب نے جھٹلایا اسے۔ کذب آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اسے، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، کس کے؟ نوح علیہ السلام کے، فی الفلک کی کشتی میں۔ فلک کشتی کو کہتے ہیں۔ یہ جو لفظ فلک ہے، اردو میں ہم آسمان کو کہتے ہیں۔ آسمان کو بھی ایک ہی روٹ ورڈ ہے، آسمان کو بھی فلک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کشتی نما ہوتا ہے آسمان، یعنی جیسے کشتی میں لوگ بیٹھتے ہیں، اسی طرح جو سیارے اور اجرام ہیں وہ اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنایا انہیں، خلائفہ جانشین، خلیفہ سے ہے، خلیفہ بن سکتا ہے لفظ۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ فانظر پس آپ دیکھیں، نظر کریں، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، عاقبت، عاقبت بھی ہم بولتے ہیں، عاقبت المنذرین ڈرانے والوں
ڈرائے جانے والوں کا، منذر یہ نذیر آپ پڑھ چکے ہیں، ڈرانے والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پس انہوں نے اسے جٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو جٹلایا ان کافروں نے، اور ہم نے اسے ان سے نجات دی، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے انہیں بنایا جان نشین، جو بچ گئے، باقی تو ڈبو دیے گئے، یعنی ان میں سے بچنے والوں میں سے، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا۔ اور پس آپ دیکھیں کہ ڈرائے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجے، بعثت بے عین سے تھے، نبوت دی جاتی نبیوں کو تو بعثت کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو اس کا معنی اٹھانا ہوتا ہے، یہ مرنے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعثنا ہم نے بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، رسولاً کئی رسول، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم تو آئے ان کے پاس وہ، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، بین، فما پس نہ، کانو ہوئے وہ سب، لیومنو کہ وہ ایمان لاتے، بما اس پر جسے کذبو وہ سب جٹلا چکے تھے، بے ہی اس کو، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نتبع ہم مور لگا دیتے ہیں۔ تبع کا لفظ ہم، اور طبعات یہ جو چھاپا خانہ ہوتا ہے یہ لفظ بن سکتا ہے اس سے، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، قلب کی جمع قلوب، دلوں پر، معتدین حد سے بڑھنے والے، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر ہم نے اس کے بعد ان کی قوم کی طرف کئی رسول بھیجے، تو ان کے پاس وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے، پس وہ ایمان والے نہ ہوئے، وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنے جسے وہ اس سے پہلے جٹلا چکے تھے۔ اسی طرح ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ 3 آیتیں ہوئیں، آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ کہیں، بلکہ یہ سارے پیغمبروں کو اسی طرح کا حکم تھا کہ وہ اجر انہوں نے نہیں مانگا قوم سے، فرمایا کہ اگر تم اس سے منہ پھیر لو تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اس کا، جو میں اللہ کے دین کو پھیلاتا ہوں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اللہ کے احکامات کو آپ کو بتلاتا ہوں، میں نے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا ہے، یہ کوئی اجر میں نے آپ سے نہیں لینا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور میرا اجر تو اللہ پر ہے، اللہ دے گا۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں سے رہوں، ان میں سے ہو جاؤں، یعنی اگر نہیں مانتے تم تو میرا کوئی ذاتی نقصان نہیں ہے، یہ دعوت اللہ کی ہے اور تم بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے۔ آگے فرمایا پھر ان سب نے جٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، تو پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے، جیسا کہ لمبا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ کشتی بنائی اور پھر طوفان آیا اور وہ غرق ہو گئے، تو کشتی والوں کو اللہ نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا، اور ان کو خلیفہ بھی بنا دیا، جانشین بنایا ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا تھا۔ تو دیکھیے پھر جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا، یعنی جب پیغمبر کی دعوت کو کوئی اس طرح انکار کرتا ہے، سن لینے کے بعد صاف انکار کرتا ہے، تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوم کی طرف کئی رسول بھیجے، پھر جب وہ واضح دلائل لے کر آ گئے
وہ ایمان نہ لائے۔ وہ کیوں ایمان نہ لائے؟ کہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے، جس بات کا وہ پہلے انکار کر چکے تھے اب اس پر ایمان لانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ انسان ضد میں بھی آ جاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی بات کا انکار کر دیں اور پھر کو دوبارہ بتائیں، اگر وہ حق بات ہو تو ہمیں قبول لینی چاہیے، اپنی نا پہ نہیں اڑے رہنا چاہیے۔ ایسا جو کرتا ہے اللہ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے اور پھر ان کے دل حق بات کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب